السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ شعبان بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں برکت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دعا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے ہی سے رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کی غرض سے ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا پوری طرح رمضان المبارک کی تیاری کے لیے شعبان کے مہینے کو گزارتے تھے، اور شعبان کے اندر رمضان المبارک کی عبادتوں کے لیے تیاریاں کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، اس مہینے کی 15ویں شب، جس کو احادیث کے اندر لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا، یعنی شعبان کی 15ویں شب، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بتلایا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آرام فرما رہے تھے، آرام گاہ پر تھے، اور جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضور موجود نہیں ہے۔ میں پریشان ہوئی اور میں حضور کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع کے اندر ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ حضور نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: اے عائشہ، آج کی جو رات ہے، یعنی شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلے بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو بہت زیادہ بکریوں والے قبیلے کا حضور نے ذکر کیا اور فرمایا کہ بہت زیادہ بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت اس رات میں کی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مغفرت کی رات ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو شب مغفرت بھی کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اسے شب برکت بھی کہا ہے۔ شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم رات میں قیام کرو، یعنی رات میں عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو۔ شعبان کے 15ویں دن کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ مستحب روزہ ہے، اگر سہولت ہو تو اس روزے کا اہتمام کریں۔ اور اس رات کے اندر یعنی شب برات میں کوئی خاص عبادت حضور نے نہیں بتلائی ہے، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ تلاوت کرے، ذکر کرے، استغفار کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور پھر اس رات کے اندر حضور جنت البقیع یعنی قبرستان گئے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ حسب سہولت، اگر سہولت ہو تو ہمیں، یہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی چلے جائے تو وہ جا سکتا ہے، یہ حضور کا یہ عمل ہے کہ وہاں قبرستان جائے اور مغفرت کی دعائیں کرے، اور ہمیں بھی یہاں آنا ہے، اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ اور پھر لیکن یاد رہے کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عام ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کے غروب شمس کے یعنی سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر ہر مانگنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں، ہر مغفرت کے طلبگار کی بخشش کرتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت آج کی رات میں نہیں کی جاتی ہے، ان میں سے سب سے پہلے ہے شرک کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا۔
تو ایسے آدمی کی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہوگی۔ ایسے ہی والدین کا نافرمان، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے، اس کی مغفرت آج کی رات نہیں ہوگی۔ ایسے ہی زناکار جو ہے، یعنی غلط کام کرنے والا، زنا کرنے والا، اس کی بھی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہوگی۔ شراب کا عادی، ایسے شخص کی مغفرت آج کی رات نہیں ہوگی۔ اور کینہ اور بغض رکھنے والے لوگ، جو لوگ اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت آج کی رات نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو مرد فیشن کے طور پر اور گھمنڈ تکبر کے اندر جو ہے اپنے پینٹ یا پیجامے کو، اپنے ازار کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت آج کی رات نہیں ہوگی۔ اور جھوٹ بولنے والے لوگ، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے سلسلے میں حضور نے فرمایا الکذب ینقص الرزق، جھوٹ جو ہے رزق کو روک دیتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے والے لوگ، اور ایسے ہی رشتہ توڑنے والے لوگ، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ معمولی باتوں پر ہم رشتہ توڑ دیتے ہیں، خاص رشتے توڑ دیتے ہیں۔ بہن کا رشتہ ہے اور بھائی کا رشتہ ہے، ماموں چچا کا رشتہ ہے، ان رشتوں کو معمولی باتوں پر ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت آج کی رات نہیں ہوگی۔ اور پھر شرک کرنے والے لوگ، وہ لوگ یہ جن کے اندر یہ برائیاں ہیں، اگر ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں تو اس کو دور کرے۔ شراب کا عادی شخص، جو بندہ شراب پیتا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے اور اپنی مغفرت کو رکایا ہوا ہے۔ اور شرک کرنے والا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، ایسے آدمی کی بھی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہوگی۔ اور جو ہے کینہ بغض، کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، دل مومن کا صاف ہونا چاہیے۔ مومن کے دل میں کسی قسم کی نفرت اور کینہ اور بغض نہیں ہونا چاہیے اپنے مومن بھائی اور کسی کے لیے بھی۔ اس کا دل ایسا ہو کہ بڑے ظرف والا ہو، ظرف پیدا کر سمندر جیسا، اس کا ظرف ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں ہر قسم کی باتیں سمجھ آئے، اور وہ کسی کے خلاف، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ بغض نہ رکھے، اور حسد بھی نہ کرے، زناکاری نہ کرے، ان برائیوں سے بچے۔ اور ناحق کسی کا قتل کرنے والے، بلا وجہ کسی کو قتل کرنا، قتل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اسلام نے کہا ہے اگر ناحق کسی کو قتل کیا جاتا ہے، ایک جاندار کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ تو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ شراب ہے، نشہ کی چیزیں، شراب ہے، سگریٹ ہے، اور پھر ڈرگس ہے، اور ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی نشہ کی چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ایسے شخص کی مغفرت اسلام میں آج کی رات میں نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے اسلام کیسا مذہب ہے کہ ایسی برائیوں کرنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں، اس لیے تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، لیکن اسلام تو مغفرت کے لیے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر سے یہ خرابیاں ختم کرو، تمہاری مغفرت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی خوب خدمت کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔